وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 23۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں یقین ہے کہ اصل طاقت کی مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 23۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک بادشاہ، القدوس پاک، سلام سلامتی دینے والا، مومن امن دینے والا، مہیمن نگہبان، العزیز بے مثل غالب، جبار اپنے کاموں کو بزور انجام دینے والا اپنے دست قدرت سے، المتکبر بڑا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ جو یہ شریک کرتے ہیں اس سے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی، ہم اس کے اس کے مناسب اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، یا اس کی نافرمانی سے ہم بچ بھی نہیں سکتے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو۔ اور دیکھیں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی کو ہم نے اپنا معبود تسلیم کرنا ہے، کیونکہ وہی معبود برحق ہے۔ پھر یہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو سامنے بیان کروں گا، تھوڑی سی اس کی تفصیل، اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو مالک حقیقی تصور نہ کریں تو، اور یہ تمام صفات اس کے لیے تسلیم نہ کریں، تو پھر ہمارے اعمال میں، سوچ میں، فکر میں جھول رہے گا، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم بیجا اللہ تعالیٰ پہ، معاذ اللہ، اس کی قدرت پہ، اس کی پاکی پہ
جانے انجانے انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، اور اس کی قدرت کے متعلق جو ہے چونکہ ہمیں نہ تو پہچان ہوتی ہے اور نہ یقین ہوتا ہے، اور اصل تو بات ساری یقین کی ہے سامعین کرام، کہ آپ دیکھیں نا وہ سورہ وہ جو ہوتا ہے ایمان مفصل، اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اور پھر آخر میں کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات سے ہے، اور میں نے زبان سے اقرار بھی کیا ہے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو ہم میں نہیں پائی جاتی، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا ہوگا۔ عقیدہ یعنی ایک تو ہمارے اپنے عقائد ہیں جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس عقیدے کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، میں وہ عقیدہ جو مسلمان کا ہونا چاہیے، جو ایک مومن کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنے بارے میں بھی ہمیں کوئی یقین حاصل نہیں ہے سامعین کرام، اور ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اور ہم نے اپنے ظاہر ہی کو اپنا مدعا مقصود و مطلوب سمجھ لیا ہے کہ یہی زندگی ہے، اسی کو ہم نے گزارنا ہے، اچھے طریقے سے اور سہولیات بھری زندگی گزارنی ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ گھٹیا سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا نہ ہمارا گھر ہے نہ ہماری منزل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ و مال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ بہرحال یہ صفات جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ 3 آیات آخری جو سورہ حشر کی ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اس کو ہم نے سمجھنا ہوگا۔ اگرچہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ قرآن میں ہم غور و فکر کریں یا تدبر کریں، بہرحال تدبر تو کرنا ہوگا، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں خصوصی طور پہ یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا علم ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل اس کی کیفیت جو ہے ایک یقین کسی ہو۔ اور یہ صفات اللہ تعالیٰ خود اپنی بیان فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے تو جو آیت ہم نے پڑھ رہے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں تھوڑی بات کی تھی۔ آج جو ہے لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان ساری صفات کا تعلق جو ہے وہ انسان سے ہے، ہم سے ہے، یعنی اللہ کے چاہنے والوں سے ہے، یا محبوبان خدا سے ہے، یا طالبان مولا سے ہے، اور یہ ان کے یعنی ذہن میں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ اس کا علم ہونا چاہیے، پھر دوسری بات جو ہے اس کا یقین حاصل ہونا چاہیے۔ دیکھیں یقین اور علم یہ دو تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں، کہ آپ کو پہلے تو آپ یقین حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو معلومات نہ ہو، یعنی آپ کو علم نہ ہو، اور جب علم آ جائے اور پھر اس پہ یقین کی جو کیفیت ہے وہ آپ کو پیدا کرنی ہوگی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یقین کی کیفیت آپ کو کیسے حاصل ہوگی، وہ اہل یقین کی صحبت میں بیٹھ کر ہوگی۔ صحبت، ایک اہل یقین کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، ان سے تعلق قائم کرنا ہوگا یقین کا، اور یقین حاصل کرنے کے لیے ان کی بات پر یقین کرنا ہوگا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو پہلی صفت بیان ہو رہی ہے سامعین کرام، الملک، الملک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ یہ الف لام جب آ جائے، یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ وہ خاص شخصیت مراد ہوتی ہے، کوئی خاص شخص ہوتا ہے یا کوئی خاص صفات کا حامل انسان، اس کو الملک کہتے ہیں کہ وہ صفت کسی اور میں نہ پائی جائے۔ یہ تمام جو صفات بیان ہو رہی ہیں آپ اگر دیکھیں تو اس میں الف لام کا اضافہ ہے، یعنی
لفظ جو ہے جو الملک ہے، یہ لفظ تو ہے ملک، ملک معنی بادشاہ، لیکن الف لام کا اضافہ ہے کہ اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں، یعنی حقیقی بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے تمام اس کائنات پر ہے، اور وہ بے مثل بادشاہ ہے، اس جیسا بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی یہاں ہم اگر آپ دیکھیں تو بادشاہت کا جو مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ کسی خاص جگہ کا بادشاہ نہیں ہے۔ دوسرے اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس کی بادشاہت عطائی نہیں ہے۔ یہاں جو بھی بادشاہ ہیں وہ تو چند دن کو مہمان ہوتے ہیں، اور پھر بادشاہ جو ہے مٹی میں، یعنی جس کو آپ بادشاہ کہتے ہیں، ایک نے تو آپ کے پڑوس میں ایران میں آپ نے اپنے آپ کو شہنشاہ قرار دیا، شہنشاہ ایران اور پھر اس کو قبر کے لیے بھی زمین نہیں مل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ایسے نہیں ہے۔ اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو مالک ہو، اقتدار کا مالک ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے جہان کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اکیلا مقتدر، اس کی حاکمیت جو ہے پوری کائنات پر محیط ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر شے اس کے تصرف اور حکم کی تابع ہے، اور اس کی حاکمیت یعنی سورینٹی کو محدود کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پاک میں اس مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے ان سارے پہلوؤں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ روم کی آیت نمبر 26 ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، وہ اس کے مملوک ہے، وَلَهُ، وہ اس کا مالک ہے، وَلَهُ، اس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ، یعنی یہ مالک بھی ہے اور پھر بادشاہ بھی ہے، یعنی اقتدار بھی، انتظام اور اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 5 میں ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یا یعنی ہر کام کا جو تدبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں، اس کی تفصیل میں جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو اشارات دے رہا ہوں۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 5 میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، زمین، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اکیلے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی کے پاس تمام معاملات رجوع کیے جاتے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں، یعنی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا مالک ہے اور بادشاہ ہے۔ اور پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 میں آپ دیکھیں کہ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 میں ہے کہ ہر چیز کی سلطانی اور فرما روائی، ملکوت کہتے ہیں اصل میں یعنی وہ باطنی انتظام، ہر چیز کا یعنی ظاہری اور باطنی انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور فعال لما یرید، البروج کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 میں ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ وہ کرے اس پر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ بادشاہی کیا کہ کسی کو جواب دہ ہو، یہاں یعنی زمین کے بادشاہوں کے تو کوئی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ زمین کے جو مصنوعی بادشاہ ہیں چند روزہ،
وہ تو آپ دیکھیں کتنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ جو ہے وہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اب یہ ایک ایک آیت ہے، اس کی میں اگر تفسیر میں جاؤں تو ذرا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں آپ کو اس وقت یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الملک کی حیثیت کیا ہے. یعنی قرآن کے حساب سے دیکھیں، قرآن کی تفسیر قرآنی سے سمجھنے کی کوشش کیا کرے. اور ظاہر ہے کہ ایک جگہ دوسرے کی، ایک جگہ ایک بات مجمل ہوتی ہے، ایک جگہ ایک بات مفصل ہوتی ہے، تفصیل بھی ہوتی ہے، اور یہ تفاصیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرعد میں کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، یحکم، الحکم اس کا صفت ہے، الحکم فیصلہ کرنے والا، اور لا معقب لحکمہ، کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حاکم حقیقی ہے اور اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، کسی کی کیا مجال. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. دوسری جگہ سورہ مومنین میں ہے آیت نمبر 88 میں کہ وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا. ایسا بادشاہ ہے کہ وہ پناہ دینے والا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. پھر آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں تفصیل سے ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، آیت نمبر 26 میں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہم یا مالک الملک، اے ملک کے مالک، مالک الملک بادشاہی کے مالک. تو یعنی حقیقی بادشاہت، بادشاہ تو ہے وہ، اور بادشاہی اس کے گھر کی لونڈی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ بادشاہی جسے چاہتا ہے تو تل ملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے بادشاہی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان تمام توضیحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، حاکمیت کسی محدود یا مجازی مفہوم میں نہیں، بلکہ اس کے پورے مفہوم میں، اس کے مکمل تصور کے حساب سے حقیقی بادشاہی ہے. یعنی کوئی اس کی بادشاہی نہ تو محدود ہے، نہ اس کا کوئی مجازی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ تو مجاز ہے، حقیقت تو نہیں ہے. حقیقی بادشاہی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ یہاں تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے بادشاہی تو یہاں بھی اس کی نظر آ رہی ہے، لیکن اس پر پردے پڑے ہوئے، اور ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بادشاہی فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. حقیقت میں ابھی بھی بادشاہی وہی ہے. بارشوں کا نظام آپ سارا دیکھ لیں سامعین اکرام، اور پھر زمین سے جو انواع و اقسام کے میوے، نباتات، میوے وغیرہ، اجناس یہ ساری اگتی ہیں، یہ بادشاہ ہے، یہ حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے. اور کہ بھئی کیا کیا چیزیں میں نے اپنے مخلوق کے لیے کرنی ہیں اور کیا کیا اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں. ابھی بھی بادشاہی جو ہے، بارش اگر وہ نہ چاہے تو کوئی برسا کے تو دیکھے. سورج کو اگر روک دے اور یا بے نور کر دے، سورج کو اگر بے نور کر دے، آپ کیا کر لیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. اور بے نور کرنا تو اس کا بس ایک وہ ہے، عالم امر کا ایک حکم ہے کہ بس کن فیکون. یا سورج کو یعنی ایک جگہ پہ ٹھہرا دے اور ساری دنیا پر کر دے،
یعنی 2 سورج نکال دے، ایک ظاہر ہے ہم آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو چکر لگا رہے ہیں، 2 سورج بنا دے، ایک ادھر اور ایک ادھر، تو رات ہی وہ دن ہی دن ہوگا۔ یعنی زمین کے دونوں حصوں کی طرف ایک اور، یعنی دونوں طرف سورج بنا دے، کوئی روک سکتا ہے اسے؟ نہیں روک سکتا۔ اصل میں حاکم بھی وہی ہے، سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے، الملک حقیقی بادشاہ ہے۔ اور اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی اگر ڈکٹیٹر اپنے آپ کو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہی یا عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بڑا بن بیٹھتا ہے، جیسا کہ فرعون تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت عطا فرمائی، وہ بڑا بن بیٹھا، لعال فی الارض، زمین میں بڑا، اور کہا کہ بھئی میں ہوں رب، میں ہوں۔ بہرحال تو یہ بادشاہی جو ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اور اس کی اور بھی صفات ہیں وہ جو ابھی آ رہی ہیں، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ تو بہرحال اس تمام سے خلاصہ کیا ہوا کہ دیکھیں اس میں ایک بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حقیقی بادشاہ ہے، طاقتور وہی ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب ساری طاقت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جہاں وہ طاقت دیکھتا ہے ادھر ہی جھک جاتا ہے۔ اور میں مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہماری اسمبلیوں میں جب انتخابات ہوتے ہیں، یہ آپ کی آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جب انتخابات ہوتے ہیں اور ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت تو نہیں بنا سکتی لیکن اس کی اکثریت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی 2018 کے آپ کے انتخابات اگر نظر میں ہوں تو تحریک انصاف کو سیٹیں زیادہ ملیں باقی، لیکن وہ اکیلے نہیں بنا سکتی تھی۔ اب سارے لوگوں نے اپنا وزن جو ہے وہ اسی کے پلڑے میں ڈال دیا، جو آزاد امیدوار تھے بس وہ جہاز جاتا تھا اور وہ اس کو لے آتا تھا اور اس کو دوپٹہ پہنا دیتے، شامل کر لیتے اپنی پارٹی میں۔ تو انسان کی یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مختصر بات بتاؤں، انسان کی جو فطرت ہے وہ طاقتور ہستی کی طرف، سخی داتا کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی ہے اور اس کا کوئی روزگار نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بالکل، مثال کے طور پہ وہ ایک چنا چاٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، اس سے 200 روپے کماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی محلے کا ایک شخص جو ہے، ویسی مثال کے، اصل میں یہ مثالیں بیان کرنی اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ ذرا زیادہ تفصیل سے سمجھ جائیں، تو اس ریڑھی والے کو محلے کا ایک سخی انسان جو ہے صبح بھی 1000 کا نوٹ پکڑا دیتا ہے اور شام کو بھی 1000 کا نوٹ پکڑا دیتا ہے، یعنی وہ اپنے سورسز سے 200 کماتا ہے اور یہ شخص اس کو دن میں 2000 دے دیتا ہے، صبح و شام 1000۔ اب آپ دیکھیے کہ اس چنا چاٹ والے کا جھکاؤ اس صاحب ثروت کے سامنے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ سارا ایمان، دین ایمان، اگر وہ خلاف شریعت کسی کام کا کہے بھی تو وہ مجبوراً، ظاہر ہے ہمارے ایمان سارے ایسے کمزور ہیں، اور عام طور پہ تو ہم نے اپنی دنیا کے عوض آخرت کا سودا کر لیا ہے، آخرت کو بیچ کے دنیا خرید لی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے میں ایک لمبی چوڑی تقریر یا دلائل دوں گا آپ کو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو سارا معاشرہ ہی کرپٹ معاشرہ ہے، اور ہر ادارہ جو ہے کرپٹ ہے، پھر اداروں کے علاوہ ہر انسان جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں اپنا زور چلاتا ہے، جو بھی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ جھک جاتی ہے طاقتور ہستی کے سامنے، کسی سخی داتا کے سامنے، کسی حقیقی بادشاہ کے سامنے، صاحب اقتدار کے سامنے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں،
میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں. لوگ جو ہے یعنی ہمارے ہاں مطلب وہ ایک فوجی ریجمنٹ بھی ہے اور فوجی لوگ بھی ہیں، اور یہاں کے جو کاروباری طبقہ ہے ان کے پاس ایک بڑی چھاونی ہے، وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو وہ کر رہے ہیں. اب یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں یہ جا کے ان سے سودے کرتے ہیں، زمینوں کے سودے کرتے ہیں کہ بھئی ادھر ہم شادی حال بنا لیں گے، وہ بنا لیں گے. بہرحال کچھ بھی نہ ہو تو لوگ یعنی یہاں کا جو بریگیڈیئر صاحب ہیں، جو ریجمنٹ کے بریگیڈیئر ہیں، وہ کنٹونمنٹ کے بھی اعلیٰ افسر ہیں، اور تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے رابطہ رکھیں، اور ان کے ساتھ آپ دیکھیں بعض اوقات تصویریں بھی لوگ کھنچوا کے پوسٹروں پہ لگا دیتے ہیں. اور تو یہ انسان کی جو فطرت ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جھکاؤ رکھتی ہے. جو طاقتور ہو، جو فیصلہ کرنے والی ذات ہو، جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، جو دے سکے آپ کو، جو چاہے وہ آپ کو دے سکے، جس پر یعنی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ تو انسانوں کی صفات تو نہیں ہے ہر چیز پر قدرت وغیرہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ واحد بادشاہ حقیقی ہے اس کائنات کا، اور وہ سخی تادہ بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، تو کیا اس کے سامنے سر جھکانا نہیں بنتا ہمارا؟ اور بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہم نے وہ ایک شاعر نے جو شعر کہا ہے، کبھی کبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. بتوں سے ہم نے امیدیں رکھا. بت کیا ہے؟ مٹیریل. بت ما سوی اللہ جو ہے وہ بت ہے. اب ما سوی اللہ جو ہے آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی جو مال اور اولاد جو بھی ہے، اس پر آپ دیکھیں کہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اور یعنی اللہ سے نا امیدی، یعنی بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں صفات اللہ تعالیٰ کی صفات، ایک تو جاننا ضروری ہے، دوسرے اس پر یقین کرنا ضروری ہے. اور یہ یقین جو ہے آپ کو صاحب یقین لوگوں سے ملے گا. یہ ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے جو کتابیں پڑھ کے آپ کو یقین کی دولت مل جائے. کتاب سے نہیں ملے گی، صاحب کتاب سے ملے گی، صاحب یقین سے ملے گی. اور کچھ اور بھی آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. تب یعنی جب اللہ کی ذات پر آپ یقین کر لیں گے تو ظاہر ہے پھر اسی کے سامنے آپ سر جھکائیں گے. اصولاً اگر ایسا آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا علم حاصل کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی سوچ کو درست کریں، اور پھر یقین حاصل کریں، اور پھر اس یقین کے مطابق زندگی گزاریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. ترجمہ سنا دیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک بادشاہ، القدوس پاک، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز بے مثل غالب، الجبار
بزور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا، المتکبر بڑا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان تمام ہستیوں سے جو یہ مخلوق اس کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ He is God, besides whom there is no God, the Sovereign, the Holy, the Peacegiver, the Faithgiver, the Overseer, the Almighty, the Omnipotent, the Overwhelming. Glory be to God, beyond what they associate. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔